سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب۔ آج کچھ سیاسی باتیں کریں گے جی، خاص طور پہ خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب مشکلات کا شکار ہیں اور کیسز میں سزائیں بھی ہو گئیں، اور کب تک باہر آتے نظر آتے ہیں اور کیسز کب تک ختم ہوتے ہیں، اس حوالے سے آج ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ سر، خان صاحب جون سا ہے نا، بڑی مشکلات کا شکار ہیں اس ٹائم پہ، اور سزائیں بھی ہو گئیں اور جرمانے بھی ہو گئے، اور عوام میں ایک مایوسی سی چھائی ہوئی ہے، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں۔ تو اب خان صاحب کا آگے فیوچر کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ سزائیں ہوں گی، بھگتیں گے، یا کوئی باہر چلے جائیں گے، یا ادھر ہی رہیں گے اور ڈٹے رہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایسٹرالوجی جو ہے ہر ایک کی سمجھ کی چیز نہیں ہے۔ عام جب ہماری آڈینس دیکھتی ہے نا اس چیز کو، تو یہ سمجھتی ہے کہ شاید ہم سیاسی تجزیہ جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ایسٹرولوجیکل تجزیہ، یعنی کہ فلکیاتی تجزیہ جو ہے یہ دیتے ہیں۔ دیکھیں، جو چیز کئی بار نظر آ رہی ہوتی ہے وہ چیز ویسے نہیں ہوتی۔ آپ ہی کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ جو ویڈیوز کی میں نے، اس کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ سزا ہونا بذات خود اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کی مشکلات میں کمی کا ایک بہت بڑا سمبل اور سائن ہے۔ مشکلات سے مراد یہ ہے کہ اب جو بھی ڈسیزنز ان کے خلاف ہوئے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں کہ کیا اس کے اندر کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، کیا اس کے اندر چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوور کورٹس نے یہ ڈیسیژن دیا ہے، اور مطلب ہی ہیز آل دا رائٹ کہ وہ اس سے اوپر والے کورٹ میں جائیں، اس کے اوپر والے کورٹ میں جائیں۔ اور دوسری اہم چیز جو سمجھنے والی یہ ہے کہ سزا ہونا جو ہے نا، وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن شروع ہو گئی ہے اور اب وہ کبھی باہر نہیں آ سکیں گے، یعنی وہ قید کر دیے گئے، مشقت شروع کر دی، اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، اب بس ختم ہو گئی بات۔ یہ ہوتا ہے سزا ہونا۔ سزا کا ہونا یا سزا کا اناؤنس کیے جانا، یہ دو فرق چیزیں ہیں۔ یہ لوگ ہمارے جو ہے نا اس چیز کو سمجھ لیں کہ جب آتی ہے نا بات جی خان صاحب پہ فرد جرم عائد ہوگی، لوگ تب بھی شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، فرد جرم عائد ہوگی۔ فرد جرم کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بندہ مجرم ہو گیا۔ سزا ہوگی۔ فرد جرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ چیز پوچھی گئی کہ آپ نے یہ کیا، اب اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے انہوں نے۔ یہ سارا پروسیس جو ہے یہ اور چیز ہے۔ ایسٹرالوجی جو ہے وہ اس چیز کو لیتی ہے، سمجھتی ہے کہ یہ چیز ہوگی، مگر ہم نے جانا ہوتا ہے اینڈ رزلٹ کے اوپر کہ اینڈ کے اوپر کیا ہوگا۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، ذائچے کے حساب سے، ایسٹرالوجی کے حساب سے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب آپ کو جو یہ نظر آ نا سزا، یہ ریلیف کی طرف بات جا رہی ہے، یہ ریلیف کی طرف جائے گی بات۔ اور یہ سال کا جو چوتھا پانچواں مہینہ ہے نا، اپریل اور مئی، اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ پوزیشن بہت ساری واضح ہو جائے گی۔ خان صاحب بہت ساری چیزوں سے کلیئر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ اور پی ٹی آئی کو رن کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو بھی رن کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ 2025 میں جو الیکشنز ہوں گے اس کے اندر آپ کو پی ٹی آئی ایک واضح پوزیشن جو ہے وہ لیتی ہوئی نظر آئے گی۔ اچھا سر، یہ سزا ساتھ ساتھ بشرا بی بی کو بھی ساتھ ساتھ سزا ہوئی ہے، اور ان کے لیے جون سا ہے نا، بنی گالا جون سا ہے، ان کے لیے کیا کہتے ہیں کہ سب جیل قرار دے دی ہے، اور وہ وہیں پہ ہی رہیں گی۔ تو اب اس کے بعد جون سا ہے، پی ٹی آئی کی قیادت سنبھالتا کون نظر آ رہا پی ٹی آئی جدھر ہے یہ ویسی ہی رہے گی۔ ہے؟ اس سال جو بھی ہو رہا ہے الیکشنز، اول تو مشکل ہے، اگر 30% ہم چانس لے بھی لیتے ہیں الیکشنز ہو رہے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ پلینٹس کی پوزیشن بتاتی ہے کہ بہت بڑے کیوٹک سچویشن، بہت بڑی کیوٹک سچویشن میں یہ چیز چلی جائے گی اگر الیکشن ہو جاتے ہیں۔ ریزن اس کا یہ ہے کہ قمر کی منزل کو بھی دیکھنا ہے، چاند کی تاریخوں کو بھی دیکھنا ہے، سٹیجز جو ہیں پلانٹری وہ بھی دیکھنی ہیں، اور دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو پوزیشن ہو رہی ہے 8 تاریخ کو اگر الیکشنز ہو رہے ہیں تو یہ الیکشنز کے لیے کنڈیوسو ہے، فیوریبل ہے یا نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جو ہائر اتھارٹیز فیصلہ دیتی ہیں وہ ظاہر ہے چاند کی تاریخیں دیکھ کے تو نہیں دیتی۔ ہم لوگ ہائر اتھارٹیز تو نہیں ہیں، ہم لوگ تو یہ اپنے کام میں ہم کوشش کرتے ہیں بتانے کی۔ تو یہ کہ یہ چیز جو ہے یہ پراپرلی ہوتی نظر نہیں آتی ہے، ہو جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، مگر یہ ہے کہ اس کے رزلٹس جو ہیں وہ قبول نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ ایسے ہی جس طرح سے چل رہی ہے یہ ایسے ہی رہے گی۔ کوئی
شاید وقتی طور کے اوپر اس کو ٹیک اوور کریں. خان صاحب جو ہیں ڈیل ویل ہو رہی ہوگی کیونکہ مرکری جو ہے خان صاحب کو بھی ایکٹیو ہے, مون ایکٹیو ہے, اور پھر ہم نے جوپٹر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. خان صاحب کا جو 6واں گھر ہے اور 8واں گھر اور 12واں گھر ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, تو اس کے حساب سے چیزیں جو ہیں وہ ان کی فیور میں جا رہی ہیں. حالانکہ یہ نحس گھر تصور کیے جاتے ہیں, اس کے اندر جو 8واں گھر ہے خاص طور پہ وہ ہاؤس آف ڈیتھ بھی کہلاتا ہے, یعنی کسی چیز کا اختتام, مگر اس کو ہاؤس آف نیو بگننگ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. 6 ہاؤس میں اس وقت سیٹن بیٹھا ہوا ہے, اور سیٹن جو ہے وہ عوام کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. عوام کا سینٹیمنٹ سارا عمران خان کے ساتھ ہے, میجورٹی کا, اس سے تو کوئی بات آپ ڈینائی نہیں نہ کر سکتے. اچھا سر, اگر اب وہیں پہ ہی ہیں جی, خان صاحب پہ ہی بات کریں تو خان صاحب کا جو سا ہے مڈ آف دس ایئر آپ کہہ رہے ہیں اپریل کے بعد سے آنورڈز, اپریل مئی جو ہے بہت سارا ریلیف جو ہے وہ لے کے آتا ہے. اچھا, اپریل سے پہلے خان صاحب جیل میں ہیں یا ملک سے باہر ہیں؟ خان صاحب کے لیے پریشر تو ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ ان کو جبری طور پہ یا جس طریقے سے بھی ہے وہ راضی وازی کر کے بھیج دیا جائے. چانسز جو ہیں تھوڑے ہیں, مگر ہم ان کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. خان صاحب کا یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ وقتی طور پہ ان کو کہا جائے کہ جی آپ سیاست سے تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ ہو جائیں, جو بھی ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں. اس کے بعد خان صاحب جو ہیں, میں نے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ کی تھی, پتہ نہیں کس کے ساتھ, میں نے کہا تھا کہ خان صاحب باؤنڈری کے باہر بیٹھ کے, پویلین کے باہر بیٹھ کے نا میچ کو دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے, اس کے بعد وہ فیلڈ اپنی دوبارہ سیٹ کریں گے. یہ پاسبلٹی میرے ساتھ ہی کی تھی. ہاں پاسبلٹی ہے. اچھا, فیلڈ کو تو سیٹ کریں گے, مگر ابھی جیل کی سیاست کیا چل رہی ہے؟ جیل کی سیاست آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے, جب سے وہ جیل میں ہیں اگست سے سیاست چلی عمران خان کے ارد گرد رہی ہے. سینٹر آف فوکس جو ہے سیاست کا پاکستان کی, وہ عمران خان ہی ہے. جتنی چیزیں بھی ان کے خلاف جاتی ہیں ساری ان کی فیور میں آ جاتی ہیں, جو ان کے اپوننٹس ان کے خلاف کرتے ہیں وہ ان کی فیور میں آ جاتی ہے چیز. تو یہ چیز جو ہے یہ اب سیاستی ہے. یہ خان صاحب نے میرا خیال ہے کوئی ایفرٹ نہیں اس کو کرنا, ان کو کرنی پڑی. بلکہ میں نے تو بہت ساری ویڈیوز میں کہا کہ ان کو باہر نکال دیں, اور اتنی مقبولیت شاید نہ ہوتی ان کی, جتنی دیر اندر ہیں وہ سیاست ہو رہی ہے, مقبولیت ہو رہی ہے, ان کی کیمپینز چلی ہیں. اسی لیے تو آپ دیکھیں نا اس وقت لوگ جو ہیں وہ دیوانہ وار چاہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہوں اور اپنا ووٹ کر جو حق ہے وہ استعمال کریں. وہ اب عوام کو ہم اسٹرالوجی سے پڑھتے ہیں, زحل, مارس, ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اسٹرالوجی کلیئرلی بتاتی ہے. اچھا سر, لاسٹ میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ جی فروری جو ہے نا بڑی مشکلات کا ہے, تو یہ مشکلات ابھی خان صاحب کے لیے ہیں یا اور بھی ادھر ادھر ہیں؟ اس کے اندر خان صاحب کے لیے تو میں سمجھ رہا ہوں وقتی طور پہ دیکھنے میں مشکل آئے گی, مگر وہ بات آسانی کی طرف جائے گی. جو لوگ مشکلات کا شکار کر رہے ہیں, کیونکہ اوپوننٹس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے نا, ان کے لیے مشکلات ہیں. اور ویسے بھی میں اوور آل پوری دنیا کی بات کرتا ہوں, بہت سارے جو ہے نا لوگ پاورز جو انجوائے کر رہے ہیں وہ فیبرری کے اندر کافی حد تک مشکلات کا شکار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تھوڑی بات کو زیادہ سمجھیں, تھوڑی بات کو زیادہ سمجھیں. اچھا سر, الیکشن اگر ہو جائیں تو یہ بڑی بات ہوگی, ہر بندہ ہی یہی کہہ رہا ہے. اب 8 فروری الیکشن ہونے جا رہے ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں, تو اب آپ بتائیں کہ آگے کیا چل رہا ہے؟ الیکشنز میں رکاوٹ ہے اس وقت بھی, ٹھیک ہے, اور اگر آپ قدرت کے اگینسٹ جا کے کوئی چیز زبردستی کر لیتے ہیں تو پھر نتائج بھی آپ نے خود ہی بھگتنے ہیں نا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ لیٹ سے اسموکنگ کرتے ہیں, قدرت نے تو نہیں آپ کو کہا کہ آپ سگریٹ پئیں, ٹھیک ہے, پھیپھڑے آپ اپنے خراب کرتے ہیں, ہارٹ اپنا خراب کرتے ہیں, قدرت نے تو آپ کو صحیح حالات میں آپشن دے کے بھیج دیا, بھائی میں نے آپ کو یہ دیا, اب آپ کے اوپر ہے آپ نے کیا کرنا ہے. تو اسی طریقے سے ایسٹرالوجی میں بھی جب ہم ریڈ کرتے ہیں حالات قدرت کے جو ہیں وہ ایک آؤٹ لائن ہمیں نظر آتی ہے. اب ہم اس کے اندر رنگ کیسے بھر رہے ہیں وہ ہمارے اوپر ہے, وہ نظر آتا ہے کہ ہم صحیح طرف نہیں جا رہے. یہی چیز ہے جو الیکشنز میں مجھے نظر آتی ہے کہ زبردستی اگر اس طرف جا بھی رہے ہیں, کر بھی لیں گے, تو وہ نتائج جو ہیں وہ رک رک کے وہ چیز جو ہے وہ ڈیلے کا شکار ہوگی, کیونکہ ابھی سے ہی پلانیٹری بیریئرز ہیں. تو وہاں پہ بھی اگر اس دن ہو بھی جاتے ہیں تو بہت ساری رکاوٹیں, بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ رائز ہوتے ہوئے دیکھیں گے, اور خدا نہ خواستہ کوئی بڑا جو پرابلم ہے اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں, اللہ نہ کرے. نواز شریف کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ نواز شریف صاحب کا کس لحاظ سے جی؟
الیکشن بھی اب ہو رہے ہیں اور سارا آگے ملک کی دوڑ اگر وہ سنبھال رہے ہیں تو وہ آگے کس طرف جا رہا ہے ان کا ذائقہ؟ جب الیکشنز میں ہی پرابلم ہے تو پھر ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے انکلوڈنگ عمران خان وہ کیسے کوئی پوزیشن سنبھالتے ہوئے نظر آئیں گے؟ یہ میرا آنسر ہے. اچھا آزاد امیدواران کی بات کریں تو وہ اب مجھے لگتا ہے کہ کہیں مایوسی کا شکار ہو کے وہ ادھر ادھر نہ چلے جائیں. کیا ایسا ہوگا بحیثیت خان صاحب کے ہونے کے بعد؟ بحیثیت قوم نا ہم نے دیکھا ہے ابھی تو قوم ہے ہی نہیں, ہم ہو جائیں گے انشاءاللہ. پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کے لوگ جو ہیں ان کو کس طرح سے چھوڑ کے گئے ہیں, کس وجہ سے گئے ہیں, کیا ریزنز ہیں, اس کے اوپر ہم بات ہی نہیں کرتے. روپیہ پیسہ جو ہے وہ ٹیمپٹ کرے گا ڈیفینیٹلی لوگوں کو, ٹیمپٹیشن ہوگی, کچھ نہ کچھ ڈس ارینجمنٹ آپ کو اس حوالے سے نظر آئے گا. دیکھتے ہیں جی الیکشن 8 فروری کو ہونا ہے اور کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, کیونکہ فروری تو شدید مشکلات کا شکار ہے. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.